خالی چارپائی۔ گاؤں کے آخری کچے راستے پر ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ گھر کیا تھا، صرف 2 کمروں، ایک ٹوٹی دیوار اور مٹی کے صحن کا نام تھا۔ اس گھر میں 70 سالہ حاجی کریم اپنی بیوی زینب کے ساتھ رہتا تھا۔ کبھی یہی گھر بچوں کی آوازوں سے گونجتا تھا، 4 بیٹے 1 بیٹی، اور ہر شام صحن میں بچھنے والی وہی پرانی چارپائی جس پر بیٹھ کر حاجی کریم سب کو اپنے اپنے ہاتھ سے آم کاٹ کر کھلاتا تھا۔ وقت گزرا، بچے بڑے ہوئے، سب پڑھ لکھ گئے، کوئی کراچی چلا گیا، کوئی لاہور، کوئی دبئی، اور سب سے چھوٹا بیٹا تو کینیڈا جا بسا۔ شروع میں ہر جمعے فون آتا، پھر مہینے میں 1 بار، پھر عید پر، اور پھر صرف واٹس ایپ پر ایک لائن، ابو دعا کرنا، بہت مصروف ہوں۔ حاجی کریم ہر بار یہی جواب دیتا، اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا، کبھی شکایت نہیں کی۔ زینب اکثر کہتی، ایک بار کہہ دو نا، ہمیں یاد کر لیا کرے۔ حاجی کریم ہنس دیتا، اولاد سے محبت مانگی نہیں جاتی زینب، وہ خود لوٹ آئے تو نعمت ہے۔ سردیوں کی ایک صبح زینب چولہے پر روٹیاں بنا رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے بیلن گر گیا اور دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ حاجی کریم دوڑ کر آیا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس چکر آ گیا ہے۔ مگر اس دن کے بعد چکر روز آنے لگے۔ قریبی سرکاری ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھ کر صرف اتنا کہا، انہیں شہر کسی بڑے ہسپتال میں لے جائیں، یہاں علاج ممکن نہیں۔ حاجی کریم نے جیب ٹٹولی، کل ملا کر 3700 روپے ہوئے۔ شہر جانے کے لیے کرایہ ہی 4000 بنتا تھا۔ وہ خاموشی سے گھر لوٹ آیا۔ رات کو اس نے 4 بیٹوں کو فون کیا۔ پہلے نے کالیں اٹھائی، دوسرے نے میٹنگ کا بہانہ کیا، تیسرے نے کہا ابو اگلے ہفتے بھیجتا ہوں، چوتھے نے کہا ابھی ڈالر کا مسئلہ چل رہا ہے۔ حاجی کریم نے ہر ایک سے یہی کہا، بیٹا اگر نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں۔ کال بند ہونے کے بعد وہ پہلی بار زینب سے چھپ کر رویا۔ اگلی صبح اس نے اپنی زندگی کی سب سے عزیز چیز بیچ دی، وہ پرانا صندوق جس میں اس کے والد کی تصویر، دادا کا قرآن پاک اور زینب کی شادی کا جوڑا رکھا تھا۔ دکاندار نے سب دیکھ کر کہا، بابا جی یہ سب پرانا سامان ہے، 5000 سے زیادہ نہیں دوں گا۔ حاجی کریم نے صندوق پر آخری بار ہاتھ پھیرا، پھر آہستہ سے بولا، بیٹا قیمت چیزوں کی نہیں لگ رہی، مجبوری کی لگ رہی ہے۔ پیسے لے کر وہ شہر پہنچا۔ ڈاکٹر نے زینب کو دیکھا، خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے حاجی کریم کو الگ بلا کر کہا، اگر 1 مہینہ پہلے لے آتے تو شاید ہم کچھ کر لیتے۔ حاجی کریم کے ہاتھ سے رپورٹ گر گئی۔ اب ڈاکٹر نے نظریں جھکا لی، اب دعا کریں اور انہیں خوش رکھیں۔ واپسی پر بس میں زینب نے اچانک پوچھا، کریم اگر میں پہلے چلی گئی تو تم اکیلے کیسے رہو گے؟ حاجی کریم نے فوراً اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا، ایسی بات نہ کرو زینب، ہلکا سا مسکرائی، ڈر مت، میں ابھی نہیں جا رہی، بس ایک وعدہ کرو۔ کیا؟ اگر بچے میرے جنازے پر آئیں تو انہیں یہ مت بتانا کہ آخری دنوں میں روز دروازے کی طرف دیکھتی تھی، انہیں شرمندہ مت کرنا، وہ اپنی زندگیوں میں خوش رہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور حاجی کریم نے پہلی بار محسوس کیا کہ بیماری جسم کو بعد میں کھاتی ہے، سب سے پہلے امید کو ختم کرتی ہے۔ اسی رات زینب نے صحن میں پڑی پرانی چارپائی کو دیر تک دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، کریم ایک زمانہ تھا اس چارپائی پر جگہ کم پڑ جاتی تھی، آج دیکھو پورا گھر خالی ہے۔ اور حاجی کریم نے جواب نہیں دیا، کیونکہ اسے پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ کچھ گھر دیواروں سے نہیں، اولاد کی موجودگی سے آباد ہوتے ہیں۔ شہر سے واپس آنے کے بعد گھر پہلے جیسا ہی تھا، وہی 2 کمرے، وہی مٹی کا صحن، وہی دروازہ، اور صحن میں بچھی ہوئی وہی پرانی چارپائی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب زینب زیادہ تر اسی چارپائی پر لیٹی رہتی تھی۔ پہلے وہ صبح اذان سے پہلے اٹھ جاتی تھی، صحن میں جھاڑو دیتی، پودوں کو پانی دیتی اور پھر حاجی کریم کے لیے چائے بناتی۔ اب چائے حاجی کریم بناتا تھا اور ہر بار کپ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے ہنس کر کہتا، آج چائے ذرا خراب بن گئی ہے۔ زینب بھی مسکرا دیتی، نہیں کریم، محبت میں بنی چیز کبھی خراب نہیں ہوتی۔ لیکن دونوں جانتے تھے کہ وہ ایک دوسرے سے سچ چھپا رہے تھے۔ چند دن بعد عید آ گئی۔ گاؤں کے ہر گھر میں رونق تھی، کہیں بچے نئے کپڑے پہن رہے تھے، کہیں مہندی لگ رہی تھی، کہیں مہمان آ رہے تھے۔
حاجی کریم نے بھی صبح سویرے دروازہ دھویا، صحن صاف کیا، چارپائی پر نئی چادر بچھائی۔ زینب نے حیرت سے پوچھا، اتنی تیاری کیوں کر رہے ہو؟ حاجی کریم نے نظریں چرا لی، کیا پتہ آج بچے آ جائیں۔ زینب نے کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ بھی یہی چاہتی تھی۔ دوپہر تک ہر گزرنے والی گاڑی پر دونوں کی نظریں اٹھ جاتی۔ ہر بار لگتا شاید یہی ہوں گے، مگر ہر گاڑی گزر جاتی، ہر امید بھی۔ شام کو موبائل بجا، سب سے پہلے بڑے بیٹے کی ویڈیو کال تھی۔ اسکرین پر خوبصورت ڈرائنگ روم تھا، رنگ برنگی لائٹس، مہنگے صوفے اور پوتے پوتیاں خوشی سے کھیل رہے تھے۔ عید مبارک ابو۔ عید مبارک بیٹا، آپ لوگ نہیں آئے؟ ابو، بچوں کی چھٹیاں نہیں ملی، اگلی بار ضرور آئیں گے۔ اسی دوران کسی نے آواز دی، جلدی آؤ مہمان آ گئے۔ بیٹے نے جلدی سے کہا، ابو بعد میں بات کرتا ہوں، دعا کرنا۔ کال ختم ہو گئی۔ حاجی کریم کافی دیر تک بند اسکرین کو دیکھتا رہا۔ زینب نے آہستہ سے پوچھا، آ رہے ہیں؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ بنائی، ہاں کہہ رہے تھے اگلی عید پر آئیں گے۔ زینب نے صرف اچھا کہا، مگر اس کی آنکھوں میں اترتی خاموشی ہر سچ بول رہی تھی۔ رات بہت ٹھنڈی تھی، زینب کی سانسیں پہلے سے زیادہ بھاری تھی۔ اس نے حاجی کریم کا ہاتھ پکڑا، کریم ایک بات مانو گے؟ جان بھی مانگ لو، جب میں چلی جاؤں تو بچوں کو الزام مت دینا۔ حاجی کریم کی آنکھیں بھر آئیں۔ آخر کیوں؟ زینب دھیرے سے بولی، کیونکہ اگر وہ پچھتاتے رہے تو میری روح کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ پھر کچھ لمحے خاموش رہ کر بولی، بس اتنا کہنا کہ ان کی ماں آخری وقت تک ان کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ اور اس کے مکمل الفاظ تھے۔ فجر کی اذان شروع ہوئی اور اسی اذان کے ساتھ زینب کی سانسیں بھی خاموش ہو گئی، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ 40 برس کی رفاقت ایک لمحے میں ختم ہوگی۔ اس نے خود ہی گاؤں والوں کو خبر دی، پھر ایک ایک کر کے سب بیٹوں کو فون کیا۔ سب نے ایک ہی بات کہی، ابو ہم نکل رہے ہیں۔ مگر جنازے کا وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ عصر کے بعد زینب کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ جب مٹی برابر کی جا رہی تھی تب ایک بڑی گاڑی قبرستان کے باہر آ کر رکی۔ چاروں بیٹے اترے، مہنگے کپڑے، قیمتی گھڑیاں، آنکھوں میں آنسو، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ سب سے چھوٹا بیٹا قبر سے لپٹ کر رو پڑا، امی ایک بار آواز دے دیتی۔ حاجی کریم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہی بات کہی جو زینب نے وصیت کی تھی، تمہاری ماں آخری سانس تک تمہارے لیے دعائیں کرتی رہی، ایک لفظ بھی شکایت کا نہیں کہا۔ چاروں بیٹے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کچھ مہینے بعد چاروں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ ابو کو اپنے ساتھ شہر لے جائیں۔ حاجی کریم نے انکار کر دیا، میں یہ گھر نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ ابو؟ اس نے صحن کی طرف دیکھا، وہی پرانی چارپائی اب بھی وہیں پڑی تھی۔ وہ اس کے قریب گیا، ہاتھ پھیرا اور آہستہ سے بولا، تم لوگوں کے لیے یہ صرف ایک چارپائی ہے، میرے لیے یہ پوری زندگی ہے۔ اس رات چاروں بھائیوں نے پہلی بار کسی چارپائی پر بیٹھے جہاں کبھی بچپن میں بیٹھ کر ہنسا کرتے تھے، مگر آج کوئی نہیں ہنس رہا تھا، سب خاموش تھے، کیونکہ انہیں سمجھ آ چکی تھی کہ دنیا کا ہر قرض بعد میں ادا ہو سکتا ہے، مگر ماں باپ کے انتظار کا قرض ان کے زندہ رہتے ہی ادا ہوتا ہے۔ اور جب انسان لوٹنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اکثر گھر کا دروازہ تو کھلا مل جاتا ہے، مگر اسے کھولنے والا ہاتھ ہمیشہ کے لیے جا چکے ہوتے ہیں۔